27واں پارہ ہے سورۃ الحدید، ابتدائی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحدید ہے، اور حدید کا معنی ہے لوہا، کیونکہ یہاں پر اس سورت کے اندر آگے جا کر لوہے کا تذکرہ ہے۔ اس سورت کا نام رکھا گیا ہے سورۃ الحدید، اور آگے اس کو مدنیہ کہتے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اس سے ماقبل تقریباً سورۃ قاف سے لے کر واقعہ تک یہ تمام صورتیں مکی صورتیں تھیں، جن میں بنیادی طور پر عقائد کے حوالے سے بیان تھا، توحید، رسالت اور آخرت کے حوالے سے۔ جبکہ یہ جو صورت ہے سورۃ الحدید اور آگے دو صورتیں ہیں، تو یہ مدنی صورتیں ہیں، اور مدنی صورتوں میں عام طور پر احکام کا بیان ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی چونکہ ابتدائی طور پر توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے، اسی کے ساتھ ساتھ رسالت کا بیان ہے، لیکن یہاں احکام کے حوالے سے جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے دین کو سربلندی اور پھر اس کے لیے اپنی ذات کو خرچ کر لینا، اپنے مال کو خرچ کر لینا، اس حوالے سے بنیادی طور پر بات کی جا رہی ہے۔ پھر مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں یہ کھیل کود اور تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اس لیے آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ اس حوالے سے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ بھی کیا ہوا ہے، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی طور پر اس امت کو۔ بہرحال ایک بات کہ قرآن کا ہر مضمون کے حوالے سے ایک ربط ہوتا ہے۔ ماقبل سورۃ واقعہ کی آخری آیت فسبح باسم ربک العظیم، آپ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجیے جو کہ عظمتوں والا ہے۔ یہاں اس سورت کے بالکل شروع والی آیت سبح للہ ما فی السماوات والارض، اس میں تسبیح کا ذکر پہلی آیت کے اندر آیا کہ ہر چیز پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں۔ اس لیے اس کائنات کے نظام میں ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن انسان کی سمجھ سے وہ باہر ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ، تم سمجھتے نہیں ہو اس بات کو۔ اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والا، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اور تسبیح میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے لیے ہر جو نقص ہے اس سے نفی ہوتی ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہے۔ انسان کے اندر عیب عیوب سے بھرا ہوا انسان یہ تھکتا ہے، اللہ تھکنے سے پاک۔ اس پر اونگ طاری ہو جائے، اللہ اونگ سے پاک۔ اس کو نیند آ جائے، اللہ نیند سے پاک۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو بھوک لگ جائے، اللہ بھوک سے پاک۔ اس کو پیاس لگ جائے تو اللہ پیاس سے پاک۔ انسان محتاج ہے، بیوی کا، بچوں کا، والدین کا، اللہ پاک اس احتیاج سے پاک ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، لم یلد ولم یولد۔ انسان دنیا کے اندر دوست کا، ہمسر کا، اسی طرح اپنے کسی مشیر کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر کمال والا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانی مخلوق ہے یا زمینی مخلوق، ہر چیز وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
اللہ غالب زبردست حکمت والے ہیں، یعنی اللہ جل شان سب پر قدرت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی چیز اللہ کے حکم سے نکلنے کی کوشش کرے تو اللہ اس کو پکڑنے پر قادر ہے، لیکن اللہ حکمت والے ہیں۔ اس لیے انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ کی پاکی بیان کرے، اور اگر انسان سرکشی کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ پکڑنے پر قدرت اور طاقت رکھتے ہیں لیکن فی الفور نہیں پکڑتے، اللہ حکمت والے بھی، اللہ موقع دیتے ہیں۔ لہو ملک السماوات والارض، کیونکہ اللہ ہی معبودی برحق ہے، یہ اس پر دلائل بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی حکومت اللہ کے لیے ہے۔ آسمان میں نظام وہ چلے گا جو اللہ چاہے گا، زمین میں نظام وہ چلے گا جو اللہ چاہے گا۔ اللہ کے سوا اس کائنات کے نظام میں، زمین اور آسمان کے نظام کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے رہتے ہیں جب اللہ آسمان سے بارش روک لیتا ہے تو کوئی بارش برسانے والا نہیں ہوتا، جب اللہ زمین کے دانے کو روک لیتا ہے کوئی اس دانے کو اگانے والا نہیں ہوتا۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی بھی اسی کے امر سے ہے اور موت بھی اسی کے امر سے ہے۔ جسے کل بات گزر گئی، اللہ فرماتے ہیں اگر تم موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ جزا سزا کوئی نہیں ہے، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينٍ تَرْجِعُونَهَا، تو جو جان اللہ اس بدن سے نکالنا چاہے، جس روح کو اللہ نکالنا چاہے تو تم اس روح کو واپس لوٹا دو اس بدن کے اندر۔ کوئی نہیں اللہ کے سوا زندگی دینے والا، کوئی نہیں اللہ کے سوا موت دینے والا۔ اللہ چاہے تو موت کے نقشے کو حیات سے بدل لے، حیات کے نقشے کو موت سے بدل لے۔ اسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے زمانے کا جو ایک گمراہ انسان، وہ مد مقابل آ کے حجت بازی کرنے لگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے چھوٹی سی حکومت عطا فرمائی تھی، اختیار دیا تھا، بس وہ اتنے بڑے دعوے کرنے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا رب میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ اب ایک قید کے اندر مجرم انسان تھا جس پر سزائے موت آ رہی تھی، اس کو زندہ چھوڑ دیا اور ایک بھی گناہ انسان کو قتل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بات اس کی عقل میں آنے والی ہے، فرمانے لگے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر واقعی تو کہتا ہے میں رب ہوں، میرا رب کا نظام تو یہ کہ وہ سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق سے، تم اگر رب سمجھتے ہو اپنے آپ کو، تمہاری ہمت ہے تو تم اس سورج کو مغرب سے نکال کے طلوع کر کے دکھاؤ تو صحیح، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تلا جواب ہو گیا۔ اس لیے رب ہی ہے یحیی و یمیت، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ کی قدرت اس سے پہلے ہم نے پڑھ لی، ایک قطرے سے انسان کو بنانے والے، اور ایک دانے سے پودے نکال کے اور پھل اور سبزیاں کھلانے والے، اور ایک قطرہ آسمان سے پانی کا اتارنے والے اور زمین کے اندر سٹور کرنے والے، یہ ساری اللہ کی قدرتیں۔ سبز ٹہنیوں سے آگ نکالنے والے، یہ اللہ کی قدرت اور طاقت ہے۔ هو الاول والآخر، اللہ اپنا تعارف کروانا چاہتے ہیں، اللہ ہی تو اول ہے، اللہ ہی تو آخر ہے، کچھ بھی نہیں تھا اللہ تھے۔ اول کا معنی یہ ہے کہ اللہ ازل سے ہے، کبھی عدم سے وجود میں نہیں آئے۔ اللہ آخر ہے، سب کچھ فنا ہونے والا، سب کچھ ختم ہونے والا، وہ باقی رہنے والا، وہ ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ وہ الظاہر والباطن، وہ اپنی قدرت کے اعتبار سے تو ظاہر ہے، اس کی قدرت کائنات کے نظام میں ظاہراً موجود ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے انسانی عقل سے ماورا ہے۔ اس لیے اس کائنات کے نظام میں انسانی عقل کے اندر اتنی استعداد اور صلاحیت موجود نہیں ہے کہ اس میں اللہ جل شانہ کی جو ذات کی حقیقت ہے وہ اللہ کی صفات کے اعتبار سے بندہ اللہ کو جانتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز خوب علم رکھنے والا، وہ جانا، اس کا علم بھی کامل، اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ ہی معبودی برحق، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
کہ یہ تمام صفات کا مالک اللہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک صفت اور اللہ بیان فرماتے ہیں، جس آسمان کو چھت بنایا اور جس زمین کو فرش بنایا، زمین کو عدم سے وجود لانے والے اللہ ہے اور آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والے اللہ ہے۔ اس آسمان کا کوئی نقشہ نہیں تھا، بدیع السماوات والارض، اس زمین کا کوئی نقشہ نہیں تھا، ایک معمولی سے ذرے سے اللہ پاک نے اس پورے نظام کو پھیلا کے رکھا ہوا ہے۔ اور کتنے وقت میں؟ فی ستۃ ایام، 6 دن کے مقدار کے برابر اللہ پاک نے زمین کے مادے کو بنایا، آسمان کے مادے کو بنایا، پھر زمین کے مادے کو پھیلایا، پھر آسمان کے مادے کو پھیلایا۔ اللہ جل شانہ نے یہ سب کچھ جو کیا ہے 6 دن کے مقدار کے وقت کے اندازے کے برابر کیا ہوا ہے۔ اب اللہ تو کن فیکون ہے، وہ تو ایک امر کن سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ اس کائنات کے نظام میں اپنے بندے کو، انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب تم کوئی کام کرو تو تدبیر کے ساتھ کرو، جلدی نہ کر لیا کرو۔ اب اللہ پاک سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو جلدی ہوتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، مومن تدبر سے کام لیتا ہے، حکمت اور بصیرت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ نے زمین اور آسمان کے نظام کو پیدا فرما کے اس کو چلانے کا جو اختیار ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، پھر عرش پر قائم ہوئے۔ کیسے؟ جیسے اللہ کی شان ہے، لیکن ظاہری معنی علماء مراد لیتے ہیں کہ کائنات کے اس نظام کو بنا کے اس کو چلانے کا جو اختیار ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے۔ آسمان سے جب چاہے تو بارش برسارے، جب چاہے تو روکے، جب چاہے تو سورج کو طلوع کر لے، جب چاہے تو غروب کر لے، جب چاہے تو سورج کے طلوع کرنے میں تاخیر کر لے، جلدی لے آئے۔ پھر زمین اور آسمان کے نظام میں جو تبدیلی لانا چاہے وہ کر سکتے، وہ با اختیار ہے۔ اللہ فرمائے یعلم ما یلج فی الارض، جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ آسمان سے ایک قطرہ گر کے زمین میں داخل ہو کے وہ پانی، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ انسان مردہ بن جاتا ہے اور یہ زمین میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ ایک دانہ انسان زمین کے اندر ڈالتا ہے، اللہ اس دانے کو بھی جانتا ہے۔ وما، اللہ جل شانہ جانتے ہیں، وما یخرج منہا، جو اس زمین سے نکلتی ہے، ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے، چاہے وہ دانے نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، چاہے وہ ذخائر نکلتے ہیں، وہ ذخائر چاہے پانی کے ہیں، چاہے وہ گیس کے ہیں، چاہے وہ پیٹرول کے ہیں، اور چاہے وہ لوہے کے ہیں، وہ تانبے کے ہیں، وہ سونا اور چاندی، وہ ترکاریاں اور سبزیاں، ہر چیز جو زمین سے نکلتی ہے اللہ کو اس کا علم ہے۔ وما ينزل من السماء، اور آسمان سے جو چیز نازل ہوتی ہے، آسمان سے کیا؟ وانزل من السماء ماء، آسمان سے اللہ پانی اتارتے ہیں، اس پانی کے قطروں کا بھی اللہ کو علم ہے، کتنے قطرے آسمان سے آ رہے ہیں، اس کے علم کا حال یہ ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان سے روزی کا حکم نامہ جاری کیا جا رہا ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ آسمان سے احکام نازل ہو رہے ہیں، ان احکام کا بھی اللہ کو علم ہے۔ وما یعرج فیہا، اور پھر نیچے سے زمین سے آسمان کی طرف جو چیز اوپر چڑھتی ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے، چاہے وہ انسانوں کے اعمال ہے جو اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اور یا انسانوں کے ساتھ جو فرشتے ان اعمال نامے کو ساتھ لے کر چلتے رہتے ہیں آسمانوں کی طرف، اللہ کو سب کا علم ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اے دنیا کے انسانوں، اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم کا حال یہ ہے کہ تم جہاں کہیں ہو ہر جگہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو، دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، کسی مجلس اور محفل اور تنہائیوں میں بیٹھے ہو، زمین کے اندر، زمین کے اوپر ہو، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہاں تک اللہ بیان فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُ مِن نَجْوَى مِن ثَلَاثَ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، جب 3 بیٹھتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، 4 بیٹھتے ہیں تو پانچواں اللہ ہوتا ہے، اور 5 ہوتے تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ تم تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کو تم سب کا علم ہوا کرتا ہے، اور تم سب پر اللہ کی قدرت چلتی رہتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر،
اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ ان تمام افعال کو خوب دیکھنے والا ہے، تم اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے ہو۔ لہو ملک السماوات والارض، بار بار اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کے نظام میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے، اس کے اندر حکومت چلانے والا اللہ ہے۔ دنیا کے انسان جتنے بھی منصوبے چلا رہے، اگر وہ منصوبے اللہ ساتھ دے کر چلانا چاہے تو چلیں گے، ورنہ کوئی نہیں چلا سکتا۔ لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ انسان کے تمام اعمال، اقوال، افعال پھر اللہ اس کے مطابق حساب لیں گے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ اپنا تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہی تو وہ ذات ہیں جو کہ دن کو داخل کرتے ہیں رات میں اور رات کو داخل کرتے ہیں دن میں۔ اب ہم نے کچھ دنوں پہلے دیکھ لیا کہ اللہ جل شانہ نے دن کو چھوٹا بنایا تھا اور رات ماشاءاللہ انتہائی اس کے اندر طول ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ راتیں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں اور دن لمبے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو دن کو رات میں داخل کر لینا اور رات کو دن میں داخل کر لینا، کبھی دن 12 گھنٹے کا ہوا کرتا ہے اور رات 12 گھنٹے کا، اور کبھی دن 15 گھنٹے تک پہنچ جائے تو پھر رات اس کے مطابق چھوٹی ہو جائے۔ تو یہ دنوں کو راتوں میں داخل کر لینا اور راتوں کو دن میں داخل کر لینا، اللہ کی قدرت، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ظاہر کی باتیں تو اللہ جانتے ہی ہے، انسانوں کے دلوں میں جو باتیں ہیں اللہ ان باتوں سے بھی خوب واقف ہے۔ انسانوں کے دلوں کے راز کو جاننے والے اللہ ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ اس کائنات کے اندر معبودی برحق ہے، کیونکہ اللہ ان صفات کا مالک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اس میں شریک نہیں ہے، تو عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا دیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب زبردست حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت طاری کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا 6 دن کے مقدار کے وقت کے برابر میں۔ ثم استوى على العرش، پھر قائم ہوئے عرش پر جس طرح اس کی شان کے مناسب ہے۔ يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها، جانتا ہے ہر وہ چیز جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو زمین سے نکلتی ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جانتا ہے اس چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے اور جو آسمان میں چڑھتی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تم جہاں کہیں ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت اور حکومت۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے دن رات کو دن میں۔ وَیولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ دلوں کی چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔